बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। सर्दियाँ बड़ी सातरुल अयूब हैं। जैसे किसी का पेट निकला हुआ और आपने कोट पहना हो तो आप उसमें छुप जाते हैं। इसी तौर पे ख़वातीन ने भी जैकेट्स हैं, जर्सियाँ हैं, कोट हैं, तो बड़ा मज़ा रहता है, आसानी रहती है। पर जो ही गर्मियाँ आती हैं तो कपड़े उतर जाते हैं और नीचे से इंसान असल निकलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा पेट बड़ा हुआ तो भी बुरा लगता है। चेहरे पे अगर कुछ लोगों को तेल बहुत निकलता है, ऑयलिंग सी हो जाती है, इट लुक्स बैड, इट लुक्स ऑकवर्ड। यानी आप किसी जगह बैठे उठे हों और तेल निकला हुआ हो तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है। एक बात याद रखिएगा, हर चीज़ की अल्लाह ने ग़ज़ा बनाई है। जैसे पेट की ग़ज़ा जो मैदा है उसको खाना चाहिए, इसी तौर पे इंसान को अगर खुश रहना है तो उसे इज़्ज़त चाहिए। जो हमारे बाल हैं इनकी ग़ज़ा ऑयल है, यानी इनको नरिश करना है, इनकी सेहत रखनी है तो हम इसकी ऑयलिंग करते हैं। चाहे वो बादाम के तेल से करें, चाहे वो जैतून के तेल से करें या सरसों के तेल से करें। इनफैक्ट इनको ताकत चाहिए होती। बहुत कंपनियों ने बालों की ताकत के लिए कुछ और तेल भी बनाए हुए। ये जो चेहरा है, इनफैक्ट हम सब का जो जिस्म है, जो बॉडी है, इसका अगर विंडो कहें और इसकी एम्बेसडर कहें तो चेहरा होता है। अगर चेहरे पे आपकी ये चिक्स ग्लो कर रही हैं तो आपकी जिस पर नज़र पड़ती है, जिसकी भी आपके चेहरे पे नज़र पड़ती है, सबसे पहले ग्लो पे पड़ती है। अगर चेहरा ग्लो कर रहा है और अगर चेहरे पे एजिंग इफ़ेक्ट है, यहाँ से झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, तो ज़ाहिर है वो एज एकदम से, यानी बाल ख़वातीन की एज तो बहुत जल्दी बड़ी बड़ी लगने लग जाती है। 100 वजूहत इसकी होती हैं। इसी तौर पे जो ख़वातीन चूल्हे के पास खड़े होकर काम करती हैं, सभी करती हैं, कुछ बहुत मोहतात होती हैं। लाइक मैंने ऐसी बहुत सी ख़वातीन देखी हैं जो घर से बाहर निकलते हुए हमेशा अपने हाथों पे अगर वो नंगे हों और उसको सन ब्लॉक लगाती हैं। वो लोग जो पहाड़ों पे जाते हैं वो ज़रूर सन ब्लॉक लगाते हैं, तो वापसी पे उनका जो चेहरा है और जो बाजू हैं वो काले नहीं हुए होते सन ब्लॉक से। वो जो वेव्स हैं और जो शॉएँ हैं उनसे इंसान बचा रहता है। ये जो हमारा चेहरा है, जितना ये खूबसूरत हो, देखिए रूह खूबसूरत हो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, रूह खूबसूरत हो तो आपके लफ्ज़ मीठे निकलते हैं, रूह खूबसूरत हो तो आप लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं, आपको पजीराई मिलती है, लोग आपके साथ कंपनी करके बड़े खुश होते हैं। पर अगर आपका चेहरा, उसकी नरिशिंग सही हुई हो तो आपकी एजिंग छुप जाती है, उसकी प्रॉपर उसको ग़ज़ा मिली हो तो इनफैक्ट आप कम उम्र लगते हैं। सबसे अहम ये कि आपके इन जगहों पे ग्लो हो रहा होता है ताज़ा। समटाइम तो ऐसा होता है कि बेबी जो जिल्द होती है, जितनी वो सॉफ्ट होती है, मैंने बाज़ ख़वातीन हज़रात की जिल्द बिल्कुल वैसी देखी। फिर पिछले कई अरसे से मैं इस तहकीक में था, जुस्तजू में था कि आखिर जैसे बालों की ग़ज़ा है तो चेहरे की भी तो कोई ग़ज़ा होनी चाहिए। तो डॉक्टर नौशीन से मेरी बात हुई, फिर मैंने पाकिस्तान हर्बल वालों से रब्ता किया तो उनसे कहा कि मेरे पास चूँकि बहुत सारे ख़वातीन हज़रात का, जैसे उनकी रिक्वेस्ट पहले आती थी कि उनकी एजिंग का है मसला, झुर्रियों का मसला है, और उसको बहुत उम्दगी के साथ सॉल्व किया गया। तो फिर जो चेहरा है, इनफैक्ट इसकी ग़ज़ा को सीरम कहा जाता है। यानी जैसे बालों की ग़ज़ा तेल है तो चेहरे की ग़ज़ा को सीरम कहा जाता है। ये एक स्पेशली कुछ ऑयल्स को मिला के तैयार किया जाता है। इसके 4 या 5 फ़ायदे हैं जो हर लड़के और लड़की को, हर बड़ी औरत को और बड़े मर्द को चाहिए होते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि आपके चेहरे पे सीरम लगाने से, ये कितनी दफ़ा लगाना है और कब लगाना है ये आपको मैं बाद में बताता हूँ। इनफैक्ट इस बात को जान लीजिए कि सीरम जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो ये ऐसा ही है जैसे आप ज़मीन को खाद देते हैं। ये सीरम चेहरे की डलनेस को ख़त्म करेगा, ये सीरम आपके चेहरे पे जो ग्लो है उसको बढ़ाएगा, ये सीरम आपके जो एजिंग इफ़ेक्ट होते हैं, यानी बड़ी एज के आप लगने लग जाते हो तो उससे आपको बचाएगा। इवन ये जब आप किचन में जाके ज़्यादा वक्त गुजारते हो तो आपका रंग बदल जाता है, उससे भी आपको बचाएगा। पाकिस्तान हर्बल वालों ने इसको तैयार किया है और डॉक्टर नौशीन की ज़ेर निगरानी नुस्खा उन्हीं का है। सो गारंटीड है, चूँकि उनकी पहली चीज़ें जितनी मैंने रिकमेंड की, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, उनके नताइज बहुत उम्दा है, दुआएँ भी मिली है, तोहफे भी मिले। सो डॉक्टर साहब की गारंटी के साथ आप पाकिस्तान हर्बल वालों से रब्ता करेंगे। और मैंने उनसे बात की, हमजा साहब से, उन्होंने कहा कि जी हम जितने लोग आपके रेफरेंस से आएंगे, तो वैसे तो 1 माह का इनका जो कोर्स है वो ग़ालिबन 2000 का होता है, तो उन्होंने कहा हम आपको 30 उन सब लोगों को 30% डिस्काउंट देंगे कि जो नए ज़ाविया के रेफरेंस से, अख्तर अब्बास के रेफरेंस से हमें
اپروچ کریں گے. ان کا حمزہ صاحب کا جو پاکستان ہربل آفس ہے ان کا جو نمبر ہے وہ نوٹ کر لیجئے 0300-041-9942 اور آپ انہیں 1 ماہ کا جو سیرم ہے وہ آرڈر کریں گے. یہ ایک بات اور یاد رکھیے گا کہ جیسے ہم جب منہ ہاتھ دھوتے ہیں صابن سے تو جو چہرے کا موئسچرائزر ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. اسی طور پہ جو خواتین یہ جو لگاتی ہیں فیس واش بظاہر تو بہت عمدہ لگ رہا ہوتا ہے لیکن یہ بھی آپ کے چہرے کی ڈلنس بڑھا دیتا ہے, اس کا موئسچرائزر کم کر دیتا ہے. تو یہ سیرم انفیکٹ وہاں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اور بہت سے لوگ ہیں جو انڈیا سے رابطہ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو انڈیا میں یہ کیسے پہنچے گا, ممکن ہے وہاں بھی کسی نہ کسی ڈاکٹر نے, کیونکہ جو چیزیں یونیورسل ہوتی ہیں اللہ نے اس کی وزڈم اور دانائی ہر ملک میں رکھی ہوتی, وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسا بھلا ڈاکٹر میل فیمیل اس نے ایسا ضرور ان کو بنایا ہوگا, تو آپ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. یعنی فی الوقت تو یہ پاکستان اور دنیا بھر میں وہ لوگ جو پاکستان سے چیزیں منگواتے ہیں تو ان کو یہ TCS کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے جو پاکستان میں بھجوا دیتے ہیں محکمہ ڈاک کے ذریعے اور ان تک وہ پہنچ جاتا ہے. اچھا, یہ سیرم خاص گرمیوں کی نعمت ہے, خاص گرمیوں کی پروڈکٹ ہے, چونکہ جو دوسرا سیرم آپ لگاتے ہو چہرے پہ رات کو 1 دفعہ وہ اس کی جو شیلف لائف ہے وہ تھوڑی کم ہوتی ہے, یعنی سردیوں میں وہ زیادہ لمبا چلتا ہے, گرمیوں میں اس کی لائف کم ہوتی ہے. اس لیے میں عام طور پہ گرمیوں کا جو پروڈکٹ ہے وہ اس کو ریکمینڈ نہیں کرتا. یعنی جن کے پاس ہے وہ تو ہر اب استعمال ہو جائے گا, اس کو بھی اپنی ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے اور اس کو بھی ٹھنڈی جگہ پہ رکھنا ہے. تو یہ جو ایک میریکل آپ کے چہرے پہ آئے گا گلو کا, اور یہ کیسا میریکل ہوگا جو سمر میں آپ کے چہرے پہ تیل نکلنے کو اور جو ڈلنس ہوتی ہے اس کو, انفیکٹ لوگ اور آپ کی دوستیں ممکن ہے کچھ لوگ حسد بھی کرنے لگیں کہ تمہارا چہرہ اتنا گلو کیوں کر رہا ہے. تو اپنا راز اپنے بہت عزیزوں کو بندہ بتا دیتا, باقی لوگوں سے راز ہی رکھنا چاہیے کہ میں کیا استعمال کرتی ہوں اور کہاں سے مجھے فرق پڑا. ویسے اب تو چونکہ لڑکے اور جو مرد ہیں ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے کہ ان کا چہرہ بھی ڈل نہ لگے. کبھی آپ نے فیشیل کرایا ہو اور فیشیل کے دوران جب اس پہ کریمیں لگتی ہیں تو کچھ لوگوں کے فٹافٹ سب ایبزارب ہوتی جاتی ہیں. انفیکٹ ان کے چہرے کے اندر اتنی ڈلنس اور اتنی پیاس ہوتی ہے, جیسے ہم پانی نہ پئیں تو ظاہر پیاس زیادہ ہوتی ہے. اسی طور پہ جب اس کو نرش کرنے کے لیے پراپر غذا نہیں ملتی تو پھر جب آپ لگاتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ایبزارب ہوتی جاتی ہیں. کبھی کبھی ہونٹ پھٹ جاتے ہیں, جلد پھٹ جاتی ہے, کبھی پھر آپ کوئی ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں, کبھی کوئی ٹوٹکا استعمال کرتے ہیں. تو انفیکٹ یہ ان ٹوٹکوں کی اماں ہے یا ٹوٹکوں کا ابا ہے بیسیکلی. تو خواتین حضرات, یہ تھا میریکل سیرم جو گرمیوں میں انشاءاللہ آپ کی خوبصورتی کو, اچھا ایک بات یاد رکھیے گا, خوبصورت پہلے روح ہونی چاہیے, خوبصورت دل ہوگا, خوبصورت آپ کی فکر ہوگی تو پھر چہرہ بھی خوبصورت لگتا ہے. کیونکہ آپ کو اگر روح مطمئن نہیں ہے, اس کے اندر خوشی نہیں ہے, ان کے اندر راحت نہیں ہے, تو خالی چہرے کو سجانے سے اور چہرے کی گلو کرنے سے آپ کی زندگی میں سکون نہیں آئے گا. اپنی روح کو خوشی دینے کے لیے جو اس کی غذا ہے, لائک دیکھیں جو لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں تو ان کی روح کو غذا ملتی رہتی ہے. جو لوگ نماز میں لمبا سجدہ کرتے ہیں, اپنے رب سے جڑے رہتے ہیں, ان کی دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں, تو وہ جو خوشی ہے وہ بھی ان کی روح کے اسٹاک میں جمع ہوتی رہتی ہے. اسی طور پہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اللہ سے وہ مانگتے ہیں اپنے کسی کے لیے, تو ظاہر ہے ان کی بھی روح کو اچھا لگتا ہے. ہم عام طور پہ فزیکلی جو اسٹیٹ آف مائنڈ میں ہوتے ہیں تو وہاں آپ کو چہرہ بھی صاف چاہیے, ہاتھ بھی صاف چاہیے, اپنے جو ناخن ہیں وہ بھی صاف چاہیے, پاؤں بھی صاف چاہیے, چونکہ لوگ اس کو دیکھتے ہیں. لوگ کون؟ ہمارے اپنے پیارے دیکھتے ہیں. اب خواتین جو گھر میں ہیں ان کو تو گھر والوں نے دیکھنا ہے, اور گھر والوں میں بھی سب سے زیادہ اس کے میوں نے دیکھنا ہے. چونکہ ساسیں اتنے غور سے محبت سے نہیں دیکھتی, وہ تو دیکھیں گی بھی تو ممکن ہے غصہ کریں کہ میری بیٹی کا چہرہ تو اتنا گلو نہیں کر رہا اور اس ڈائن کا چہرہ اتنا گلو کیوں کر رہا ہے, یہ میرے بیٹے کو کھا گئی, یہ میرے گھر کے پیسے کھا گئی اور پتہ نہیں کیا کیا کھاتی رہتی ہے. وہ کیا جانے کہ یہ بہت کھانے سے نہیں ہوتا, تھوڑے سے پیسے خرچ کرنے سے, ذرا سی احتیاط کرنے سے. شرط میں بنیادی بتا رہا ہوں کہ سیرم لگانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی روح راضی نہیں ہوگی اور اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا تو انفیکٹ یاد رکھیے گا, روح بنجر ہوئی, ویران ہوئی تو چہرے پہ گلو کہاں سے آئے گا. وقتی طور پہ تھوڑا سا چمک تو آئے گی, لیکن اگر اندر سے مطمئن ہوں گے تو پھر آپ بات کرو گے تو سننے والا سنے گا, پھر آپ بیٹھو گے
مسکراؤ گے تو اس مسکراہٹ میں جان ہوگی. آپ چیریٹی کرو گے تو خود آپ کی پورا باڈی اور پوری روح اور پورا جسم بالکل خوشی سے ایک جیسے ہوتا ہے نا مہکنا وہ اٹھے گا. اور ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی ایجنگ بڑھ رہی ہوتی ہے، عمر سم ٹائم تو ٹینشن سے، اسٹریس سے، ناخوشی سے بڑھتی ہے اور کبھی کبھی بے احتیاطی سے بڑھتی ہے. تو انشاءاللہ یہ جو میریکل گلو سیرم ہے یہ آپ کی ڈلنس کو بھی ختم کرے گا، آپ کے اندر کی جو تھکاوٹ ہے اس کو دور نہیں کرے گا، پر اس کو غذا پوری دے گا اور آپ کی چمکی واپس آئے گی، آپ کی ایجنگ بھی رک جائے گی، جو ڈارکنس آتی ہے، جو ایک بالکل خشکی سی آتی ہے اس سے بھی دور ہوگا. اور انشاءاللہ یو ول فیل گڈ. کیونکہ آپ کے فیل گڈ کرنے کا 2 پیمانے ہوں گے. ایک تو آئینہ آپ سے کہے گا یو لکنگ گڈ، دوسری آپ کی جو سب سے زیادہ محبت کرنے والے دوستیں ہوتی ہیں یا دوست ہوتے ہیں ان کو فوری طور پہ فیل ہو جائے گا. اور تیسرا یہ ہے کہ جو آپ پہ غصہ کرتے ہیں فیل ان کو بھی ہوگا. وہ کسی اور جیسے کہتے ہیں نا وکھی سے بولیں گے وہ بھی کہ تم کرتی کیا ہو، تم کرتے کیا ہو، جو تمہارے چہرے پہ اتنا، ویسے کام تو کرتی کوئی نہیں ہو، مجھے تنگ کرتی ہو، پر تمہارے چہرے پہ اتنا نور کیوں آ گیا. تو انشاءاللہ اس نور کو، دل کے سرور کو بڑھانے کے لیے ہم باعث بنیں گے. پھر دعا تو مجھے اب دے ہی دیجیے گا. اچھا ہاں، اس معاملے میں مجھے آرڈر مت کیجیے گا. آئی ایم ناٹ دا کنسرنڈ پرسن. بنانے والا کوئی اور ہے اور اس کا نسخہ ڈاکٹر صاحبہ کا ہے. مجھے چونکہ اچھا لگا، میں نے اس کے نتائج دیکھے اور برتے، تو اس لیے میں آپ کو ایک محبت میں سنسیریٹی کے ساتھ سجیسٹ کر رہا ہوں، ریکمینڈ کر رہا ہوں. اگر وہاں سے کوئی دیر سویر ہو، ظاہر ہے آرڈر ان کو پلیس کرنے میں اور بھجوانے میں کبھی وقت لگ جاتا ہے، تو براہ کرم مجھے فون کر کے یاد مت دلائیے گا کہ آپ نے کہا تھا. تو اس کے لیے میں ذمہ دار بالکل نہیں ہوں گا. میرے ذمہ جو تھا اچھا سوچنا اور اچھی بات آپ تک پہنچانا اور رہنمائی کرنا، وہ میں نے کر دی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.